بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ یہ آیتیں قرآن میں تو موجود تھیں، لیکن آج ان میں تازگی آ گئی ہے۔ آج کے منظر نامے میں آج پھر ان کے اندر بھرپور زندگی نظر آتی ہے۔ کیا ایمان ہے، کیا ثابت قدمی ہے، کیا اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد ہے۔ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، کچھ ایمان والے جوان مرد ایسے ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ، جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا تھا انہوں نے عہد پورا کر دیا، یعنی شہید ہو گئے۔ تو آج غزہ کے شہداء، یہ آیت ان کی خوبیاں بیان کر رہی ہے۔ غزہ کے شہداء کی یہ آیت آج خوبیاں بیان کر رہی ہے۔ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ یہ غزہ کے شہداء وہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا عہد پورا کر دیا، شہید ہو گئے۔ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اور کچھ کیسے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ نے تو اپنی نظر پوری کر لی، اے اللہ جان تیری ہے، تیری خاطر زندہ ہے، تیری خاطر قربان کرنا چاہتے ہیں، اپنی یہ نظر پوری کر لی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض وہ ہیں انتظار میں ہیں، کہتے ہیں یا تو اللہ کی نصرت آ جائے گی یا شہادت کی دولت مل جائے گی، یا تو اپنی آنکھوں سے اللہ کی طرف سے نصرت اور غلبہ دیکھیں گے یا شہادت دیکھیں گے۔ اس لیے کہ جہاد کے یہی تو مزے ہیں، جہاد میں ناکامی مسلمان کی ہوتی نہیں، جہاد میں مسلمان کی ناکامی ہوتی نہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی آنکھوں سے غلبہ دکھا دیتا ہے، غازی بنتا ہے، یا اللہ اسے شہادت جیسی خوبصورت اور میٹھی زندگی اور موت نصیب فرماتا ہے۔ یہ شہادت کو موت نہیں زندگی کہا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اللہ کریم کہہ رہے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنا عہد نہیں تبدیل کیا، انہوں نے جو اللہ سے عہد کر رکھا تھا نا اسے نہیں توڑا، اسے نہیں توڑا۔ میرے عزیزو، ایمان، دین، اس کو جسم و جان پہ ترجیح دینا، دین و ایمان کو جان و مال پر ترجیح دینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دین و ایمان کو جسم اور جان پر اور مال و دولت پر ترجیح دینا یہ ایمان کا حق ہے، ایمان کا حق ہے۔ فرمایا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اس قسم کے حالات دنیا میں اللہ میاں کیوں آتے ہیں، اس کی وجہ بتائی قرآن نے۔ اس قسم کے حالات دنیا میں اس لیے آتے ہیں لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ رب العزت سچوں کو ان سچائی کا انعام دے دے، تاکہ اللہ تعالی سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے دے کہ واقعی تم اپنے ایمان میں سچے ہو، تم واقعی اپنے دین میں سچے ہو، واقعی تم اپنے قول و فعل میں سچے ہو۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء، اس لیے کہ یہی ایسا موقع ہوتا ہے جہاں کافر کا تو ویسے ہی پتہ لگتا ہے، لیکن ان حالات میں مسلمانوں کو، منافقوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے منافق بھی آ جاتے ہیں۔ یہ اس کی بڑی خیر ہوتی ہے، یہ اس کی بڑی برکت ہوتی ہے کہ مسلمان دھوکہ نہ کھائیں کہ منافق کون ہے۔ دیکھیے نا، آج پوری دنیا میں جسے ہم عالم اسلام کہتے ہیں، مسلمانوں میں تحریک موجود ہے، مسلمانوں میں اپنے بھائیوں کے لیے سب کچھ کرنے کا جذبہ موجود ہے، لیکن جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، آج دیکھیے نا
جن کے ہاتھوں آج مسلمان یرغمال ہیں، پوری مسلمان بلادری جن حکمرانوں کے ہاتھوں یرغمال ہے، ان کا حال دیکھیے نا. ہم تو ان کو اپنا ہی سمجھتے تھے، اب پتہ لگا نہ وہ مسلمانوں کے ہیں نہ وہ اسلام کے ہیں، نہ وہ مسلمانوں کے ہیں نہ وہ اسلام کے ہیں، وہ صرف اپنے اقتدار اور اپنے مفاد کے ہیں. صاف پتہ لگا نا، بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے نعرے، بڑی بڑی باتیں، لیکن ان حالات میں واضح ہو گیا کہ یہ طبقہ نہ مسلمانوں کا ہے نہ اسلام کا ہے، یہ صرف اپنے مفاد اور اقتدار کا ہے. ابھی کہیں اگر اسلام کا نام بھی لیتا ہے تو صرف اپنے مفادات اور اقتدار کے لیے، صرف اپنے مفاد اور اقتدار کے لیے، ورنہ یہ اندر خانے یہ مسلمانوں ہی کا دشمن ہے، یہ اسلام ہی کا دشمن ہے. یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی دنیا میں اسلام کی جڑ کاٹ رکھی ہے. اقتدار ان کے ہاتھوں میں ہے، تعلیمی اداروں ان کے ہاتھوں میں ہے، معاشرہ ان کے پاس ہے، لیکن یہ اسلام کا بیج مارنا چاہتے ہیں. تو اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ ان حالات میں پتہ لگتا ہے سچے کون ہیں، کون ایمان والے ہیں اور کون وہ ہیں جو منافق ہیں، کون وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں. تو اس قسم کے حالات کی ایک بڑی برکت ہے، بڑی خیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مدد اور نصرت کے نقشے دکھاتے. اور سبحان اللہ، پتہ نہیں آپ حضرات تک تو جس میڈیا کے ذریعے حالات آتے ہیں وہ تو دجالی میڈیا ہے، اردو ہے یا انگریزی ہے، اللہ معاف فرمائے، جس نے ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی پھیلا رکھی ہے. وہ آپ کو سچی خبریں جس سے آپ کا حوصلہ بڑھے، ایمان تازہ ہو اور کفر کی شکست سامنے آئے، اس کی ذلت سامنے آئے، وہ خبریں تو آپ کے سامنے آتی بھی نہیں ہوں گی. ہاں، لیکن اگر آپ کو صحیح ذرائع سے خبر ملے جو ان کے اپنے ترجمان ہیں، جو عربی زبان میں ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ صدیوں پہلے جو ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مدد اور نصرت دیکھتے تھے، آج ان کے ساتھ وہی مدد اور نصرت نظر آ رہی، وہی مدد اور نصرت آ رہی. یہودی پیشوا اور یہودی جسے کہیں کہ سپاہی اور یہودی موساد کے بڑے یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ عجیب سی مخلوق ہے، کہاں سے آتی ہے کہاں چلی جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ اس کہنے پہ مجبور ہیں کہ لگتا ہے موسیٰ اور ہارون کا رب اسرائیلیوں سے ناراض ہو گیا اور اس کی مدد اور نصرت ان مسلمانوں کے ساتھ. وہ کہنے پہ مجبور ہو رہے. عسکری دنیا میں وہ ٹینک، عسکری دنیا میں وہ دبابہ، بنتربن گاڑی جس کی کوئی مثال نہیں، لیکن سبحان اللہ ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے، ہاں، ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ چکنا چور ہو رہی ہے، جس پر انہیں بڑا ناز تھا، انہیں اس سے بڑے تحفظ کا یقین تھا. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی مدد اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے. اور ساتھ اللہ کہتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے اوپر ضروری ہے کہ میں ایمان والوں کی مدد کروں. اللہ کرے دنیا کے مسلمانوں کو اپنے اللہ کے وعدوں پہ یقین ہو، اپنے اللہ کے وعدوں پہ اعتماد ہو، تاکہ مسلمانوں میں وہ ایمانی حرارت زندہ ہو، جس میں شجاعت ہے، جس میں بہادری ہے، جس میں غیرت ہے، جس میں حریت ہے، اور جس میں مسلمانوں کی عزت ہے. اللہ کرے مسلمانوں میں پھر وہ حرارت زندہ ہو. تو کم از کم درجہ میرے عزیزو یہ دیکھو نا کہ آج جو ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگیوں میں ان یہودیوں کی مصنوعات ہیں جو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، خواہشات کے درجے میں ہیں، اور اس کی متبادل ہمیں اپنے ملک سے وہ چیزیں مل بھی جاتی ہیں، تو کم از کم اس کو تو ترک کر دو نا، اس کو تو ہم چھوڑ دینا.
جو ہماری ضروریات میں بھی نہیں ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، اور جس کا متبادل ہمیں اپنے ملک سے چیزیں مل جاتی ہیں. اور ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کے تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، ان کو بھی فکر کرنا چاہیے کہ خود ایسی چیزوں، ایسی مصنوعات تیار کریں ان کے اندر دیانت ہو، اس کا معیار اچھا ہو، اس کو کوالٹی اچھی ہو، تاکہ ہم کافروں کے معاون نہ بنے، مددگار نہ بنے، ان کے معیشت کو ترقی دینے میں حصے دار نہ بنے. اپنی سی کوشش تو کرے نا. جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کی مدد اور نصرت، اور ہر وقت دعاؤں کا اہتمام. اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ کفر کا طاقت مقابلے پہ آ رہا ہے، آپ نے فرمایا حسبی اللہ، آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. آج بھی اللہ اسی قوت اور طاقت کے ساتھ ہے. بس ہم اس کی رحمت کو لینے والے بنیں، اس کی قدرت کو لینے والے بنیں، پھر انشاءاللہ وہاں کے مسلمان اپنی تاریخ دہرائیں گے اور مسلمانوں کو وہ عزت کا راستہ دکھائیں گے جو حقیقت میں مسلمانوں کا سرمایہ تھا. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.